بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ دادا کیوں مر گئے؟ ان کے محلات تھے، ان کے بھی باغات اور چشمے تھے، ان کی بھی کاشتکاری اور نخلستان تھے، وہ بھی پہاڑوں سے گھر تراشتے اور ان میں رہتے تھے، لیکن اس سب کچھ نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ لیکن یہ سب کچھ ان کو دنیا میں نہ روک سکے۔ ان تک موت کا فرشتہ پہنچا اور اس نے ان تک پہنچنے کا راستہ پا لیا۔ تم بھی اسی طرح مر جاؤ گے۔ اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں، تم مجھ سے بھاگتے کیوں ہو؟ آخر تم ڈرتے کیوں ہو؟ میں تمہارے مال سے کچھ کم نہیں کروں گا، میں تم سے کچھ طلب نہیں کروں گا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میری اجرت تو پروردگار عالم کے ذمے ہے۔ میرے بھائیوں، تم میری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یقین مانو میں تمہارا دلی خیر خواہ ہوں۔ تم ان کی کیوں پیروی کرتے ہو جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے مال ہڑپ کر لیتے ہیں؟ وہ لوگ بدمعاشی کا ارتکاب کرتے ہیں اور زمین میں دنگا فساد برپا کرتے ہیں اور وہ اچھے کام نہیں کرتے۔ قوم عاجز آ گئی اور اس کا جواب نہ دے سکی۔ انہوں نے کہا، تجھ پر تو جادو ہو چکا ہے، تو صرف ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر۔ محترم ناظرین، صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس طرح کی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکال لاؤ۔ لوگ جانتے تھے کہ اونٹنی تو اونٹنی ہی سے جنم لیتی ہے، اونٹنی نہ تو زمین سے اگتی ہے اور نہ ہی پتھر سے جنم لیتی ہے۔ انہیں یقین آ گیا کہ صالح اس کام سے عاجز آ جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن صالح علیہ السلام کا اپنے رب پر مضبوط ایمان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ویسے ہی ہوا جو لوگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچے کو جنم دیا۔ لوگ حیران رہ گئے اور خوف زدہ ہوئے، لیکن ان میں سے صرف ایک آدمی ایمان لایا۔ محترم ناظرین، صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تم نے مطالبہ کیا تو اللہ نے اسے اپنی قدرت سے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب اس اونٹنی کا احترام کرنا، اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں عذاب آلے گا۔ یہ اونٹنی اللہ کی زمین میں کھائے پیے اور آئے جائے گی۔ اس کو چارہ ڈالنا یا اسے پانی پلانا تمہارے ذمے نہیں ہوگا۔ چارہ پانی بہت زیادہ ہے۔ یہ اونٹنی بڑی قد کی تھی اور جسمانی سخت میں بڑی عجیب و غریب تھی۔ لوگوں کے جانور اس سے ڈرتے تھے اور بدکتے تھے۔ جب یہ پانی پینے کے لیے آتی تو مویشی بدکتے اور بھاگ جاتے۔ صالح علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا تو ارشاد فرمایا، اس اونٹنی کے لیے ایک دن خاص ہوگا اور تمہارے مویشیوں کے لیے ایک دن خاص ہوگا۔ ایک دن یہ اونٹنی گھاٹ سے پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پانی پئیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ جب اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ جاتی اور پانی پیتی، اور جب قوم کے مویشیوں کی باری ہوتی تو وہ جاتے اور پانی پیتے۔